الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام بہنیں اور بھائی جو میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ آپ پر راضی ہو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، عافیت سے رکھے، ہر قسم کے شر سے آپ سب کو محفوظ رکھے، اور مجھے بھی اللہ تمام قسم کے شرور سے بچائے، حسد سے بچائے، نظر سے بچائے۔ گفتگو کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جن لگنے کے دلائل دیے جاتے ہیں، ان میں اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ جن لگتا ہے داخل نہیں ہوتا، جن مس کرتا ہے داخل نہیں ہوتا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اوپر سے مس کر کے انسان کے اندر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور اگر انسان کو جن مس کرتا ہے، چھوتا ہے، تو وہ اس کی زبان سے بول نہیں سکتا، وہ اس کے دل و دماغ کو خراب نہیں کر سکتا، وہ اس کی رگوں میں دوڑ نہیں سکتا، اور ان کے یہ دلائل مکمل طور پر قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین کا مکمل طور پر انکار ہے، اور یہ کفر ہے۔ ان کے کفر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا جائے تو انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ غلط پڑھتا ہے کوئی لفظ، اس کے معنی بدلنے سے وہ کفر میں آ جاتا ہے، چہ جائے کہ جانتے بوجھتے ہوئے دلائل کے سامنے ہونے کے باوجود مکمل طور پر انکار کر دینا، اور باقاعدہ ڈٹائی کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ ایک فرقہ باقاعدہ بنا کر اور اہل حق کے سامنے کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، اور تبرہ بازی کرنا اور ان کو بے عزت کرنا، اس فرقے کا کام ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو نہ سمجھیں، ان کے لیے میری یہ مختصر سی گفتگو ہو سکتا ہے کہ فائدے والی بن جائے۔ یہ جنات جن کا نام ہم سنتے ہیں اور جو دنیا میں موجود ہیں، یہ لطیف اجسام ہیں۔ یہ انسان کے جسم میں جاری و ساری رہتے ہیں، اور ان کا جاری و ساری ہونا عقلاً و شرعاً محال نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ کیوں کہ باریک چیز موٹی چیز کے اندر سرایت کر جاتی ہے، مثلاً ہوا ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، آگ انگارے میں گھس جاتی ہے، اور بجلی تار کے اندر چلی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ اس بارے میں اہل حق کا موقف ان نصوص کو تسلیم کر لینا ہے جو انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ یہ نصوص اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو چھوڑ کر منکرین کے انکار اور بکواس پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ انسان کے جسم میں جنات کے داخل ہونے کے واقعات بھی اتنے زیادہ ہیں اور مشاہدات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے، لہذا اس حقیقت کا منکر، واقعات اور مشاہدات کا منکر، اور اپنے قول کی بذات خود تردید کر دینے والا ہے۔ اس موضوع پر اتنے زیادہ دلائل اور اس کے اسبات پر اہل علم کے اس قدر اقوال ہیں کہ کوئی متکبر اور جاگڑالو ہی ان کا انکار کر سکتا ہے۔ انہی اقوال میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں مرغی کی دو قسمیں ہیں، ایک زمینی خبیث جنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور دوسری گھٹیا اختلاط کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن احمد بن حنبل اللہ ان سے راضی ہو کہتے ہیں، میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے وہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ شیطان ہی تو ہے جو ان کی زبان سے بول رہا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ جو لوگ مذاق کرتے ہیں
ٹھٹھے کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، جتنے مرضی ان کو دلائل دیے جائیں وہ ان کا صریحاً انکار کرتے ہیں، تو ان کے اس قول کو دیکھ کر واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً جو انکار کرتے ہیں کہ شیطان یا جن انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، حقیقت میں وہ ان کے جسم میں داخل ہو کر ان کی زبان سے ہی بول رہا ہوتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے جسم میں جنات کا داخل ہونا اتفاق اہل سنت ثابت ہے، اور یہ بات غور کرنے والے کے مشاہدہ میں ہے۔ جن مریض کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور ایسی بات بولتا ہے جسے مریض نہیں جانتا، بلکہ اس سے اس کے بولنے کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے تجربات بھی ہیں، اور ایک تجربہ تو نہیں، بے شمار تجربات ہیں، اور زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ ہمارے اس فیلڈ میں گزر چکا ہے۔ ان سے باتیں ہوئی ہیں، ان کو مسلمان کیا ہے، ان کو کلمہ پڑھایا ہے، اور ان سے جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوتی ہے، یہ اپنی کمزوریاں بھی بتا دیتے ہیں، پہلے تو نہیں بتاتے، لیکن جب مسلمان ہو جاتے ہیں یہ باقاعدہ اپنی کمزوریاں بھی بتاتے ہیں، اور اس قسم کے بے شمار تجربات ہیں جن کا یہاں پر عرض کرنا مشکل ہوگا۔ اختصار کے ساتھ اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو دو باتیں ہی کافی ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو اگر باتوں کا ٹوکرا بھر کے ان کے آگے رکھ دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔